يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ سورہ بقرہ آیت 178 اور 179 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تبارک و تعالی نے تم پر مقتولوں کے قصاص کو فرض قرار دیا۔ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت کو قتل کیا جائے گا۔ اور پھر جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی مل جائے تو اسے نیکی کی پیروی کرنی چاہیے اور اچھائی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے۔ یہ تمہارے رب کی جانب سے تخفیف اور رحمت ہے۔ بس اس کے بعد جو کوئی سرکشی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ اے عقل مندو، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو اور متقی بن جاؤ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے قصاص کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی قوم اسی وقت ترقی کے منازل طے کرتی ہے جب اس کی 5 چیزیں محفوظ ہوں، جسے ضروریات خمسہ بھی کہا جاتا ہے۔ جہاں یہ 5 چیزیں محفوظ ہوں وہ قوم سکون کی زندگی بسر کرتی ہے اور آگے بڑھنے کے لیے اقدامات کرتی ہے، اور جہاں ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز بھی مفقود ہو جائے، ایک چیز کی بھی کمی ہو جائے، پھر اس قوم میں بے چینی، تنگ دستی، فساد، بدعملیاں پھیلنے لگتی ہیں۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے حفظ الدین، اس قوم کے دین کی حفاظت ہو۔ نمبر 2 حفظ النفس، جان کی حفاظت ہو۔ نمبر 3 حفظ النسل، نسلوں کی حفاظت ہو۔ نمبر 4 حفظ العقل، عقل کی حفاظت ہو۔ نمبر 5 حفظ المال، مال کی حفاظت ہو۔ یہ 5 چیزیں ضروریات خمسہ ہیں۔ شریعت اسلامیہ ان 5 کا بڑا خیال رکھتی ہے، بڑا لحاظ رکھتی ہے، اور آج انہی ضروریات خمسہ میں سے ایک چیز پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے، وہ ہے حفظ النفس، جان کی حفاظت۔ جان کی حفاظت یہ بے حد ضروری چیز ہے، اور جان کی حفاظت کیسے ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں تفصیلاً ذکر فرمایا۔ اللہ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مقتولوں کے سلسلے میں قتل کو اللہ تبارک و تعالی نے تم پر واجب قرار دیا۔ اور قتل کیسے کیا جائے گا؟ تو آزاد کے بدلے آزاد کا قتل ہوگا، غلام کے بدلے غلام کو مارا جائے گا، اور عورت کے بدلے عورت کو مارا جائے گا۔ یہ تفصیل دراصل اس کے پیچھے ایک شان نزول ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ عربوں میں بدلہ لینے کا رواج تو بڑا عام تھا، لیکن اس کا کوئی قاعدہ اور طریقہ ان کے پاس نہیں تھا۔ اگر کوئی کمزور قبیلے والا کسی طاقتور قبیلے والے آدمی کو قتل کر دیتا تو وہ اس ایک آدمی کے بدلے اس قبیلے کے کئی لوگوں کو قتل کر دیتا، یا سارے کے سارے قبیلے کو نیست و نابود کر دیتا۔ یا اسی طرح کمزور قبیلے والی عورت اگر طاقتور قبیلے والے مرد کو قتل کر دیتی
تو اس کے بدلے کمزور قبیلے سے کسی مرد کو اٹھا کر قتل کر دیا جاتا، غلام کے بدلے آزاد کو قتل کر دیا جاتا، ان کے پاس کوئی عدل و انصاف نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بدلے میں بھی عدل و انصاف بیان کرتے ہوئے کہا کہ اگر آزاد نے قتل کیا ہے تو آزاد کے بدلے آزاد کو قتل کیا جائے گا، غلام نے قتل کیا ہے تو غلام کے بدلے ایک آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا، غلام کے بدلے غلام قتل کیا جائے گا، عورت کے بدلے عورت قتل کی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ایک عورت نے مرد کو قتل کیا تو مرد کے بدلے عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ بات مساوات بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی کہ جس نے قتل کیا ہے قاتل ہی کو قتل کیا جائے گا، قاتل کے علاوہ کسی اور کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ دراصل یہ آیت بنو نذیر اور بنو قریظہ کے سلسلے میں نازل کی گئی۔ بات یہ تھی کہ بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ مدینہ کے دو طاقتور قبیلے تھے۔ زمانے جاہلیت میں ان دونوں کے درمیان میں جنگ چھڑ گئی، بنو نذیر نے بنو قریظہ پر غلبہ حاصل کر لیا۔ اب جب کبھی بنو قریظہ کا کوئی آدمی بنو نذیر کے کسی آدمی کو مار دیتا تو بنو نذیر کا کوئی آدمی جو کہ طاقتور قبیلہ تھا، بنو نذیر کا کوئی آدمی بنو قریظہ کے کسی آدمی کو مار دیتا جو کہ کمزور قبیلہ تھا، تو بنو نذیر والے صرف 100 وسق کھجور دے دیتے اور بولتے کہ ہماری دیت ختم ہو گئی، تمہیں بدلہ لینے کا کوئی حق نہیں بنتا۔ اور اگر بنو قریظہ والا کوئی آدمی بنو نذیر کے کسی آدمی کو مار دیتا تو بنو نذیر والے اٹھتے اور بنو قریظہ کے کئی آدمیوں کو قتل کر دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات سے منع فرمایا اور اللہ نے بیان فرمایا کہ جس نے قتل کیا ہو اس کے بدلے اسی انسان کو قتل کیا جائے گا۔ ہاں، لیکن شریعت اسلامیہ نے ایک بات کی مزید وضاحت فرما دی اور کہا کہ اگر کسی مسلمان نے کافر کو قتل کیا ہے تو کافر کے بدلے پھر مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، کسی کافر کے بدلے مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ مسلمان کا رتبہ ہے اور بہت اونچا رتبہ ہے۔ ویسے ہی جیسے غلام اور آزاد کا رتبہ ہے، اگر ایک آزاد مرد غلام کو قتل کرے تو غلام کے بدلے آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا، ویسے ہی اگر ایک مسلمان کافر کو قتل کر دے جو کہ حد درجے قبیح اعمال کرنے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی شریعت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس کافر کے بدلے مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے بالمقابل یہ شریعت کا عدل دیکھے، شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ اگر ایک آدمی کے قتل میں ایک سے زائد لوگ ملوث ہوں تو جتنے اس قتل میں ملوث ہوں سب کے سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ ایک آدمی کے قتل میں اگر ایک جماعت ملوث ہو تو ساری کی ساری جماعت کو قتل کر دیا جائے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک ایسا ہی مسئلہ ہوا، روایت میں الفاظ یہ ہے کہ قتل نفرا 5 أو 7 برجل واحد قتلوه قتل غیلة وقال لو تملأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے دور خلافت میں 5 لوگوں کو یا 7 لوگوں کو قتل کر دیا ایک آدمی کے عوض، جسے یہ 5 یا 7 لوگوں نے دھوکے سے مار دیا تھا۔ لوگوں نے سوال کیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ اگر اس قتل میں صنعاء کی ساری جماعت ملوث ہوتی، سارے کے سارے اہل صنعاء جو کہ ایک علاقہ ہے، اس علاقے کے سارے لوگ ملوث ہوتے تو میں سارے کے سارے اہل صنعاء کو قتل کر دیتا۔ یہ شریعت اسلامیہ کا عدل ہے کہ جو کوئی قتل میں شریک ہوگا اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کہا فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ۔ شریعت صرف قتل کا بدلہ قتل نہیں چاہتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اور بھی راستہ ہمارے لیے فراہم کر رکھا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو پھر اسے اچھائی کی پیروی کرنی چاہیے۔ مقتول یعنی جسے قتل کر دیا گیا، اس کے گھر والے اگر معاف کر دینا چاہیں تو اصلاً اسے معاف کر سکتے ہیں کہ اس سے کوئی چیز نہ طلب کریں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ قتل کے بدل میں دیت طلب کر لے کہ ہم تمہیں ماریں گے نہیں بلکہ تم ہمیں دیت دے دو۔ شریعت اسلامیہ میں
دیتوں کی مقدار موجود ہیں. موٹی بات اگر ہم ذہن میں رکھنا چاہیں تو ایک قتل کے بدلے 100 اونٹوں کی دیت ہے. 100 اونٹ یہ اس قدر بڑی رقم ہے کہ آدمی سوچ کر ہی اس جرم سے پیچھے ہٹ جائے گا. یا پھر دیت نہیں دیتا تو اس کے بالمقابل قتل ہے. جب قتل بھی ہوگا تو یہ بھی جرم سوچ کر آدمی کانپ جائے گا اور اس جرم کے قریب جانے سے پہلے ہی اس کی نیت چھوڑ دے گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ مقتول یعنی جو آدمی قتل ہوا ہے اس کے گھر والے اگر تمہیں معاف کر دیں اور دیت طلب کریں پھر تمہیں اچھائی سے دیت ادا کر دینی چاہیے. یہ نہیں کہ ان لوگوں نے تمہاری جان بخش دی اور ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے دیت ادا کر دو. اب تم دیت ادا کرنے میں ٹال مٹول سے کام مت لو, فوری طور پر دیت ادا کر دو. ان لوگوں نے تمہارے ساتھ احسان کیا, اب تمہارا یہ معاملہ ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ احسان کرو. هل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہی ہوا کرتا ہے. ہاں اس کے بعد اللہ نے مزید ایک حکم بیان فرماتے ہوئے کہا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ. یہ جو دیت لینے کا مسئلہ ہے, معاف کرنے کا مسئلہ ہے, یہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے تم پر تخفیف ہے اور رحمت ہے. پچھلی جو قومیں تھی جیسا کہ اہل تورات تھے, اہل تورات کے پاس یا تو قتل تھا یا معافی تھی, دیت نہیں تھی. اہل انجیل کے پاس قتل کے بدلے صرف معافی تھی, وہ قتل کے بدلے قتل نہیں کر سکتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پر اپنا رحم اور اپنا فضل برساتے ہوئے قتل کے بدلے معافی بھی رکھ دی اور قتل کے بدلے ایک تیسرا راستہ دیت بھی رکھ دی, اور دیت کو رزق کے حلال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کر دیا کہ مقتول جو آدمی قتل ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر کے پیچھے اہل و عیال ہوں جسے پیسے کی ضرورت ہو, بچیاں ہوں, چھوٹے بچے ہوں, ان کا گھر کیسے چلے گا؟ تو قتل ہونے والے کے حصے میں جو مال دیت کے طور پر آئے گا وہ اس کے گھر والوں کے لیے کافی ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت پر احسان ہے. آج میں اپنی بات کو کچھ مختصر کر رہا ہوں اور آج مختصر طور پر ہم بات ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ہاں دیت لے لینے کے بعد اب جو آدمی سرکشی کرے, حد سے تجاوز کرے, تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. اب آدمی نے دیت ادا کر دی, اس کے بعد بھی تم اپنا غصہ ٹھنڈا نہ کرو اور اٹھ کر اسے قتل کر دو تو پھر اب تم ظالم ہو جاؤ گے. اور ظلم کے سلسلے میں نبی علیہ السلام نے کہا کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ, ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا, کوئی اس کا حامی, کوئی اس کا ناصر و مددگار نہیں ہوگا. جو آدمی ظالم ہوگا اسے اپنے ظلم کا بدلہ دینا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی نے دیت لینے کے بعد پلٹوار کرنے سے منع کر دیا اور کہا کہ دیت لے لی, تمہاری بات ختم ہو گئی. اور ایک اہم بات, مقتول کے گھر والوں میں سے جو اس کے اولیاء ہیں, جو ذمہ دار ہیں, ایک آدمی نے بھی اگر معاف کر دیا یا دیت قبول کر لی تو ساروں سے یہ حق ساقط ہو جائے گا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں اس نے معاف کیا, میں نے معاف نہیں کیا, تو اسے دیت دے اور میں تجھے قتل کروں گا. یہ بات ہرگز ممکن نہیں ہے. مقتول کے اہل و عیال میں سے اگر ایک آدمی نے بھی دیت قبول کر لی تو قتل کا جو حق ہے, قصاص کا جو حق ہے, وہ سارے کے سارے لوگوں سے ساقط ہو جائے گا. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. قصاص میں تمہاری زندگی ہے اے عقل مندو, شاید کہ تم اللہ تبارک و تعالی کا تقوی اختیار کرو. قصاص میں زندگی ہے, بدلے میں زندگی ہے. بہت سے لوگوں نے شریعت اسلامیہ کے اس حکم پر, قصاص پر, بدلے پر آواز اٹھائی, اشکالات کا اظہار کیا اور شریعت اسلامیہ میں نکتہ چینی کرنے کی کوشش کرنے لگے. اور ان لوگوں نے کہا کہ اس آدمی نے اس کو مار دیا, اب یہ پہلے ہی مر چکا ہے, اب اس کے بدلے مزید اسے کیوں مارا جائے, اس کی بھی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی. اور یہ بھی مر رہا ہے, یہ بھی مر رہا ہے, تو پھر زندگی کس کی ہے؟ اور قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ, بدلے میں زندگی ہے. زندگی کس کی ہے؟ یہ تو پہلے مر چکا ہے, یہ بعد میں مرے گا, اب زندگی بچے گی کس کی؟ یہاں تو موت ہی موت ہے.
حالانکہ حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ کم عقلی والی باتیں ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا یا اولی الالباب، اے عقل مندوں کی جماعت، اگر تم سمجھتے ہو تو یہ سمجھ لو کہ قصاص میں تمہاری زندگی ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ اگر کافر قاتل کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو اس کی جرت بڑھے گی، پہلے ہی سے بڑا بے حس ہے کہ اس نے اپنے ساتھی کو مار دیا، اپنے ہی ہم جنس کو قتل کر دیا۔ اگر اسے ایسے ہی معاشرے میں کھلا چھوڑ دیا جائے تو ایک قتل و غارت گیری کرتا پھرے گا، ایک کی جگہ 4 کو مارے گا، جیسا کہ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ اگر ایک نے کسی کو قتل کر دیا تو سارے محلے میں کوئی اس کی نگاہوں میں نگاہ ملانے سے ڈرتا ہے، کوئی اس کے منہ لگنے سے ڈرتا ہے، اور اگر کوئی کچھ بولے تو وہ اسی بات کی دھمکی دیتا ہے کہ میں نے پہلے ہی ایک کو ختم کر دیا، ذرا کچھ بولو گے تو پھر تمہارے اوپر بھی ہاتھ ڈالوں گا، اور وہ ڈالتا بھی ہے۔ اور اسی نام سے ہمارے پاس لوگ موسوم ہوتے ہیں کہ 4 کو مارنے والا، 6 کو گرانے والا، 8 کو ختم کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اگر اس کو مار دو تو اور لوگوں کی جان بچ جائے گی، یہ ایک تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی معاشرے میں قتل کرنے کے بعد زندہ پھرے تو مقتول کے جو گھر والے ہیں ان کا خون کھولنے لگے گا، وہ غیظ و غضب میں آئیں گے، اب وہ اٹھ کر اس کے گھرانے پر حملہ کر دیں گے، اور ایک کے بدلے عین ممکن ہے کئی لوگوں کی جانیں چلی جائے۔ اگر یہی قتل ہو جائے تو سامنے والوں کے دل میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے، ایک طرح کی ڈھارس بن جاتی ہے، اور وہ اس اطمینان میں خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تو بدلہ مل چکا ہے۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ قصاص میں زندگی ہے، بدلہ لے لوگے زندگیاں بچیں گی، اگر بدلہ نہیں لوگے تو قتل و غارت گیری پھیلتی رہے گی۔ اور ایک تیسری بات بھی ہے، تیسری شکل بھی ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ واقعی قصاص میں زندگی ہے۔ جب اس آدمی کو تمام لوگوں کے سامنے کھڑا کر کر قتل کر دیا جائے، اس کی گردن مار دی جائے، اور اس کے اس برے انجام کو لوگ دیکھ رہے ہوں، اور اس کے تڑپنے کو دیکھ رہے ہوں، اس کے مرنے کو دیکھ رہے ہوں، تو یہ منظر دیکھنے کے بعد کس میں اتنی قدرت ہوگی کہ وہ آئندہ چل کر ایسے قبیح جرم کا ارتکاب کر سکے، وہ آگے چل کر یہ سوچ سکے کہ میں بھی کسی کا قتل کروں گا۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ جو کوئی یہ بدی کرے گا، یہ برائی کرے گا، اس کا بدتر انجام ہوگا، میں کروں گا تو میرا بھی یہی بدتر انجام ہوگا، تو اس طرح وہ آگے چل کر مزید گناہ کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ لیتا ہے۔ اور یہ دیکھیں، ابھی ہم سرچ کر رہے تھے تو ہمیں پتہ چلا سرچ کرنے پر کہ قصاص میں کیسے زندگی ہے۔ 2019 کی سروے کے مطابق یو ایس میں قتل کی جو تعداد ہے وہ 16,669 ہے۔ ایک سال میں قتل کی مقدار یو ایس میں 16,669، اور اس کے بالمقابل ہم نے سعودی عرب کے قتل کی مقدار دیکھی تو ہمیں پتہ چلا کہ 285 قتل ہوئے ہیں۔ سعودی میں کتنے قتل؟ 285۔ اگر پرسنٹیج نکالا جائے 0.0 شاید 1 نکلے گا، کہاں 16,669 اور کہاں 285۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قصاص میں زندگی ہے، بدلہ لوگے۔ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ سامنے والے کی جرت نہیں ہوگی، چاہے بدلہ قتل کی شکل میں لیا جائے یا دیت کی شکل میں لیا جائے، آدمی دونوں صورتوں میں ذلیل و خوار ہو جائے گا، اور اس کی مجال نہیں ہوگی کہ آئندہ ایسا قبیح جرم کر سکے، یا کسی اور کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ اس آدمی کے راہ پر اور اس آدمی کے راستے پر چل سکے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، قصاص صرف گردن کا نہیں ہوا کرتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ اللہ تبارک و تعالی نے تم پر گردن کے بدلے گردن، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخم کے بدلے زخم کے قصاص کو واجب کر دیا۔ جو آدمی جس طرح سے سامنے والے کو تکلیف دے گا اسے اسی طرح سے تکلیف دی جائے گی، اسی طرح سے بدلہ لیا جائے گا۔ کسی نے دانت توڑا ہے، سامنے والے کا بھی دانت توڑا جائے گا۔ کسی نے ناک توڑی ہے تو سامنے والے کی ناک توڑی جائے گی۔ کسی نے آنکھ پھوڑی ہے تو سامنے والے کی آنکھ پھوڑ دی جائے گی، تاکہ وہ آئندہ سے اس طرح کا کبھی عمل نہ کر پائے۔ ہاں،
ایک اہم بات کی طرف رہنمائی ضروری ہے، وہ یہ کہ قصاص کب لیا جائے گا، قصاص کی شرطیں کیا ہیں؟ تو یاد رکھیں، سب سے پہلے قصاص وہیں لیا جہاں اسلامی حکومت ہو۔ ہم آپس میں قصاص کی بات نہیں کر سکتے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ سامنے والے نے ہمارے کسی سگے کو قتل کر دیا، ہم قصاص میں اسے قتل کر دیں گے، نہیں۔ جب تک کوئی حاکم نہیں ہوگا یا کوئی سلطان نہیں ہوگا یا کوئی سلطان کا نائب نہیں ہوگا، آپ قصاص نہیں لے سکتے۔ سب سے پہلے ایک امام کا، ایک حاکم کا اور ایک سلطان کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اسلامی حکومت ہے، آپ اسلامی حکومت میں بھی ذاتی طور پر بدلہ نہیں لے سکتے۔ آپ جب تک اس مسئلے کو اپنے امیر اور قاضی تک نہیں پہنچا دیں گے اور قاضی جب تک فیصلہ نہیں کرے گا، آپ کو قصاص کا حق نہیں ہوگا۔ قاضی واقعی معاملات کی تحقیق کرنے کے بعد اگر فیصلہ کر دے تو اس کے بعد آپ کے لیے قصاص ہو سکتا ہے، وگرنہ اگر اس حکم کو عام چھوڑ دیا جائے تو پھر قتل و غارت گری ہوگی، ہر آدمی اپنے طور پر فیصلہ کرنے لگ جائے گا، اور کیا پتہ وہ سامنے والے پر الزام ہی دھرے۔ اور قتل کی ایک شکل تھوڑی ہوتی ہے، کبھی قتل عمدن ہوتا ہے، سامنے والا جان بوجھ کر مارنے کی نیت سے مارتا ہے، کبھی قتل شبہ عمد ہوتا ہے، پورے مارنے کی نیت نہیں ہوتی لیکن غفلتاً سامنے والے سے آدمی مر جاتا ہے۔ اگر وہ اٹھا کر کسی کو ایک تماچا مار دے، تماچے سے تو کوئی مرتا نہیں ہے اور اس کی بھی نیت مارنے کی نہیں تھی، لیکن کوئی ایک رگ پر مار لگ گئی جس کی وجہ سے وہ مر گیا، تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ یا پتلی سی لکڑی لے کر کسی نے سر پر مار دیا اور اس سے سامنے والے کی وفات ہو گئی، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس سے اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ اسی طرح قتل خطا ہوتا ہے، غلطی سے کسی نے کسی کو قتل کر دیا، وہ کس طرح؟ تو سامنے والا جو قتل کرنے والا ہے وہ کسی جانور پر تیر چلانا چاہتا تھا، کسی پرندے کو مارنا چاہتا تھا، لیکن تیر کسی آدمی کو لگ گیا، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے اسے قتل کیا لہذا اس سے بدلہ لیا جائے، یہ قتل خطا ہے۔ تو جب تک قاضی فیصلہ نہ کرے، پوری تحقیق نہ کرے، بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ تو سب سے پہلی شرط ہے کہ یہ قاضی اور حاکم کی نگرانی میں ہو، اور دوسرا یہ کہ جو قاتل ہے وہ مکلف ہو، عقل مند ہو، بچہ نہ ہو اور پاگل نہ ہو۔ اگر کسی پاگل نے کسی کو قتل کر دیا تو بدلے میں اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ کسی بچے نے، نابالغ بچے نے کسی کو مار دیا تو اسے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، وہ نابالغ ہے، اس کے اوپر شریعت کی ابھی تکلیف ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جسے قتل کیا جا رہا ہے وہ معصوم ہو، وہ ایک عام آدمی ہو۔ اگر مثال کے طور پر ایسے حالات تو ابھی ہمارے پاس نہیں ہیں، اگر ہم میدان میں ہوں اور میدان میں سامنے والے کو قتل کر دے تو پھر وہاں پہ قصاص کی بات نہیں ہوگی، وہاں پہ قصاص طلب نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور بات یہ ہے کہ اگر قتل کرنے والا اس کی نسل میں سے کسی کو قتل کر دے تو اس سے بھی بدلہ نہیں لیا جاتا۔ اگر باپ کے ہاتھوں بیٹے کی وفات ہو جائے یا ماں کے ہاتھوں بیٹے کی وفات ہو جائے تو اس سے بھی باز پرس نہیں ہوگی، وہ مسئلہ ایک الگ باپ کا ہے، لیکن بس بات ذہن میں رہے، کیونکہ ان دنوں بہت سے اختلافات ہم سن رہے ہیں۔ اس آیت کو تفصیلاً ذکر کرنے کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس قصاص کا کوئی ماحول نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اسے تفصیلی ذکر کرنا چاہتے تھے۔ وہ کس لیے؟ وہ اسی لیے کہ آج جو اشکالات اور جو انگلیاں شریعت اسلامیہ پر اور دین اسلام پر اٹھائی جا رہی ہیں، ہمارے پاس کم سے کم اس کا جواب تو ہو، یا سامنے والے کے اشکالات سے لڑنے کی قوت تو ہو، اتنا تو علم ہمارے پاس ہو کہ ہماری شریعت کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ شریعت اسلامیہ کا جو فیصلہ ہے وہ حق بجانب ہے، ایسا فیصلہ قیامت تک کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہم نے چاہا کہ آج اس آیت پر تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے ذکر کر دی جائے۔ اسی طرح ایک اور بات بھی یاد رکھے کہ جو قاتل ہے اس نے عمدن قتل کیا تو یہ 5 شرائط ہونی ضروری ہے، اور جب 5 شرائط ہو جائیں گی اور حاکم ہوگا تو اس کی نگرانی میں قصاص لیا جائے گا۔ اگر حاکم نہ ہو تو پھر کوئی قصاص نہیں، یہ تمام معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیں، یا مجبوری میں آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی حکومت تک یہ معاملہ پہنچا دیں۔ تو وہی اللہ نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ قصاص میں زندگی ہے، واقعی قصاص میں زندگی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من اصبح منکم آمنا فی سربہ
معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے جو آدمی امن و امان کے ساتھ صبح کرے، اطمینان کے ساتھ صبح کرے اور اس کا جسم صحیح سالم ہو اور ایک دن کا رزق اس کے پاس موجود ہو، تو یقین جانو کہ دنیا اپنی ساری نعمتوں کے ساتھ اس کے پاس موجود ہے، ساری نعمتوں کے ساتھ دنیا اس کے پاس موجود ہے. تو قصاص سے معاشرے کو امن و امان ملتا ہے، آدمی سکون کی زندگی بسر کرتا ہے، اس کا مال محفوظ رہتا ہے، اس کی جان محفوظ رہتی ہے، اس کی عزت محفوظ رہتی ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس دنیا میں جب تک رکھ حفاظت کے ساتھ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.